اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14، آیت نمبر 80، سورۃ الحجر۔ کذبا جھٹایا اصحاب الحجر المرسلین، ہجر والوں نے رسولوں کو۔ شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مدین ان کا مرکزی شہر تھا۔ ایکا یہ تبوک کا قدیم نام ہے، فلسطین سے شام جاتے ہوئے راستے میں ہے۔ یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ مدینے سے شمال کی طرف ہجر نامی بستی تھی جہاں قوم سمود رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے اور یہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور اپنی قوم کو راہ راست پر لانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ لوگ بھی گناہوں کی پستیوں میں گر کر عذاب کے مستحق ہوئے۔ ان پر ہیبت ناک عذاب آیا، خوفناک چنگھار اور شدید زلزلے کی صورت میں ان کے زبردست محلات جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے، کھنڈرات کی صورت میں فلسطین سے شام جاتے ہوئے راستے میں موجود ہیں۔ تو ان کی طرف جب حضرت صالح علیہ السلام گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے رسولوں کو جو ہے وہ جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے بھی جو رسول آتے رہے، یہ قوم جو ان کو جھٹلاتی رہی۔ وَآتَيْنَاهُمْ، دی ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا تھے وہ، انہا ان سے، معرضین اعراض برتنے والے۔ یعنی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی جو ہے وہ کرتے رہے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ تراش لیتے، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتاً گھروں کو، آمنین امن سے رہنے والے۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے، اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مُصْبِحِينَ صبح ہوتے ہی۔ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی نافرمانیاں کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر لیا۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو جو ہے صبح ہوتے ہی آ لیا۔ فما اغنا، تو نہ کام آئے، انہم ان کو، ماں جو تھے، کانوا وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے تھے، جو کماتے رہے وہ کچھ کام نہیں آئے۔ کیا کما رہے تھے؟ ان کے جو تھے سنگین مکانات، بہت ہی خوبصورت، تراش کر انہوں نے پہاڑوں کو بنائے تھے، ان کی کچھ حفاظت بھی نہیں وہ کر سکے، ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ فَأَخَذَتْهُمُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو ان کے، بینہما ان کے درمیان ہے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت، لَآتِیَةٌ البتہ آنے والی ہے، فَاصْفَحِ پس درگزر کرو، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ درگزر کرنا خوبصورتی سے۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو غلبہ نظر آ رہا ہے اور حق کے راستے میں جن مشکلات اور مصائب سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، اس سے گھبرائیں نہیں۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے۔ اس لیے زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو آپ جو یہ کر رہے ہیں ان سے درگزر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، غلبہ آپ کا ہی ہوگا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اِنَّا بے شک، ربا کا تیرا رب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، هو الخلاق العلیم، وہی خالق ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پر کامل غلبہ اور تسلط رکھتا ہے۔ کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی گرفت سے بچ جائے، اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے۔ جو کچھ لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اسے بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جن سازشوں اور چالوں سے یہ آپ کی کوشش اصلاح کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے۔ اللہ کو اس کا علم ہے، لہٰذا آپ مطمئن رہیے کہ وقت آنے پر ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق، آتَيْنَاكَ دی ہم نے آپ کو، سبعا من المثانی 7 دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی۔
یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا۔ معاشی حیثیت اتنی اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ شکست خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو ہی ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ ہیچ اس کی کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوئی بکت نہیں ہے دنیا کی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے دولت آپ کو عطا کی ہے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ قرآن پاک۔ پس رشک کے لائق آپ کی علمی اور اخلاقی دولت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں اور آخرکار بالکل مفلس اور کلاش ہو کر رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ تو جس کو قرآن پاک جیسی نعمت مل جائے اسے دنیاوی نعمتوں پر جو ہے نظر نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ لا تمدنا، نہ تو بھی کر آئی نئی کا اپنی دونوں آنکھیں الا طرف ما متعنا جو فائدہ دیا ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواج منہم کئی قسموں کے ولا ان میں سے نہ ولا تحزن اور نہ آپ غم کرو علیہم اور نہ تم ان پر وخفض جھکے جناح کا اپنا کندھا للمؤمنین مومنین کے لیے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے یعنی ان کے حال پر نہ آپ ان کے یعنی کہ مشرکین کے جو اچھے حال ہیں ان کو دیکھ کر کوڑو نہ، اپنے خیر خواہ کو یہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی برائیوں کو اپنی خوبیاں سمجھے بیٹھے ہیں، خود بھی برائی کے راستے پر ہیں، غلط راستے پر اپنی قوم کو بھی لیے جا رہے ہیں، جس کا یقینی انجام ہلاکت ہے، اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی کوشش اور اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے انی بے شک انا النذیر المبین میں ڈرانے والوں میں ہوں کھلم کھلا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما جیسا کہ انزلنا نازل کیا ہم نے علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں میں، ایسی تنبیہ ہم نے تفرقہ پردازیوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے دین کو جو ہے فرقے میں جو ہے وہ بانٹ دیا تھا۔ ایسی یعنی کہ ایسی خبرداری، ایسی تنبیہ لوگوں کو جو ہے پہلی قوموں کو بھی جو ہے وہ دی جا چکی ہے دوسرے انبیاء کے ذریعے۔ اللہ زینہ وہ لوگ جعلوا جنہوں نے بنا لیا، جعلوا القرآن جنہوں نے بنا لیا قرآن کو عیدین ٹکڑے ٹکڑے۔ اب اس گروہ سے مراد ہے کہ انہوں نے بنایا یہود ہیں، انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا، اس کی بعض باتوں کو مانا بعض کو نہ مانا، کئی فرقے بنا لیے۔ ان کے قرآن سے مراد تورات ہے جو ان کو دی گئی تھی، جس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک دیا گیا۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سے مراد بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہوں۔ فوا ربک پس قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، اجمعین سب کے سب سے سوال ہوگا۔ کہ سب سے کیا سوال ہوگا؟ کہ کیا کرتے آئے ہو، سب نعمتوں کا سوال ہوگا، سب جو اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے اس کا سوال ہونا ہے کہ پڑھ کر سن کر بھی عمل ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا۔ اما کانو اس چیز کے بارے میں جو تھے یعملون وہ عمل کرتے تھے، جو انسان کرتا ہے اس کے بارے میں اس کی پوچھ ضرور ہوگی۔ انسان کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا ہوا کہ انسان جو مرضی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نگران جو ہے رکھے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اور پھر ہمیں خود بھی جا کر جواب دینا ہے۔ پس کھول کر بیان کر دیں بیما ساتھ اس کے تو معروف جو حکم دیے جاتے ہیں، وعارض اور اعراض پر تو ان المشرکین مشرکوں سے، یعنی کہ اب آپ کھول کر جو ہے کھلم کھلا جو آپ تبلیغ کریں اللہ کے ساتھ ہیں۔
इन्ना बेशक हम कफ़ैना का काफ़ी हैं हम आपको मुस्तहज़ीन मजाक उड़ाने वालों से। तो अल्लाह सुब्हाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली दे रहे हैं कि आप मजाक उड़ाने वालों की परवाह ना करें, इनकी ख़बर लेने के लिए हम ही काफ़ी हैं। कौन हम? अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाज़ीना वो लोग यजअलूना जो बना लेते हैं मा अल्लाह अल्लाह के साथ इलाहन इलाह आखरा दूसरा फसौफा पसंद करीब यअलमून वो जान लेंगे। क्या जानेंगे? जो वो बातें करते हैं, जो अमल करते हैं, जो दीन वालों का, नेक अमल करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। वलक़द अलबत्ता तहकीक नालमु हम जानते हैं अन्ना का बेशक आप यदि तंग होता है सदरू का आपका सीना बिमा बेवजह उसके यक़ूलूना उसके जो वो कहते हैं, यानी कि जो बातें बनाते हैं आपके सीने में आप तकलीफ़ अज़ियत महसूस करते हैं, आपको दुख होता है, आपको परेशानी होती है। तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने हल क्या बताया है? जब दीन पर चलने के लिए किसी को कोई तकलीफ़ आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने क्या बताया? जब इंसान दीन पर चले तो तकलीफ़ें तो आएंगी, सीना तो घुटेगा, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ने ख़ुद हल बता दिया। फसब्बिह पस तस्बीह करो बिहम्दी रब्बी का अपने रब की हम के साथ, वकुन मिनस साजिदीन हम के साथ, और हो जाएं सजदा करने वालों में से। तस्बीह करें, सजदा करें। वाबुद और इबादत कीजिए रब्बा का अपने रब की, हत्ता यहाँ तक के यतियकल यकीन यहाँ तक के आ जाए आखिरी घड़ी जिसका आना यकीनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया जा रहा है कि क्या करें? दीन के रास्ते में मुश्किलें परेशानियां तो आएंगी, तो जब आएँ तो क्या करें? तस्बीह करें, हम्द करें, सजदा करें, और आखिरी घड़ी तक अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में झुके रहें और अल्लाह को ही जो पुकारते रहें, अल्लाह को याद करें। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं हमने क्या आज पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा? पहली कौमों ने भी अपने रसूलों को झुटलाया था। क्या हम अपने रसूल की बात मानकर अमल करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ क्या हम तवज्जो से कुरान पाक सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं? क्या हमने इतने साल सीख कर भी क्या हमें इसके आदाब के बारे में या कुछ भी हमें तब्दीली आई कि नहीं आई, ये हमने सोचना है। और फिर जो निशानियाँ वो देखते थे वो उससे रास बरतते थे, यानी कि पढ़कर जानकर भी सब सच्चाई सामने आती थी तब भी मुंह फेरते थे। तो क्या हम भी तो ऐसा नहीं करते हैं कि अगर हम कुछ जानते भी हैं तब भी उसे मुंह मोड़े हैं? उन्होंने जो कुछ भी दुनिया में कमाया था, जब अल्लाह की नाफरमानी करके, अपने नबी की नाफरमानी करके जब अजाब आया ना, तो दुनिया की कमाई थी वो उन्हें किसी तरह बचा नहीं सकी, जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में बनाया था। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि फिर ये एक दफ़ा बताया गया कि दीन के रास्ते में मुश्किल आए तो दरगुजर करें, अपना काम करते चले जाएं। अगर आप काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो किसी की परवाह रास्ते पर चलते रहें, अल्लाह की मदद तलब करते रहें। और फिर दुनिया के बदले में जिसको दीन मिल गया वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसे दीन मिल गया। दीन की दौलत, कुरान पाक की दौलत हमेशा साथ रहने वाली है, हमेशा फ़ायदा देने वाली है। तो हमेशा का फ़ायदा सबको चाहिए। इंसान चाहता है ना कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिसका मुझे हमेशा फ़ायदा मिले, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, पुल सिरात पर भी मुझे इसका फ़ायदा मिले। तो वो कैसे मिलेगा? वो दीन की दौलत पाकर मिलेगा और उस पर अमल कर कर मिलेगा। तो अल्लाह ने जिसको दीन की दौलत दी, दुनिया कम दी, तो वो दुनिया की तरफ देखकर अपनी दीन की दौलत पर जो है ना शुक्राना बने। उसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन दौलत अता फरमाई है जिस पर हम सबको शुक्रगुजार करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। फिर हमें ये बताया गया कि आप जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले लोगों को जो है किताबें दी, उन्होंने भी कुछ हिस्से को माना, कुछ को नहीं माना। कुछ आयतें मान ली, जो आसान लगी वो मान ली, और जो नहीं आसान लगी वो नहीं मानी। तो क्या हम इस तरह तो नहीं करते? क्योंकि जो दीन के रास्ते पर आता है उसे पूरे का पूरा आना होगा, पूरा का पूरा आने की उसे कोशिश करनी होगी। कौल से, फेल से, अमल से, रवैयों से, मामलात से पूरे का पूरा उसे
دین کے اندر آنا ہوگا، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگے ہے، یہ خاکی اپنی قسمت میں نوری ہے کہ ناری ہے۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین کے راستے پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جائے تو پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کا کام کرنے والے اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے، رشتے ہوتے ہیں۔ تو اگر کبھی انسان دنیا کی رویوں کو دیکھ کر، دنیا سے پریشان ہو کر دین کے راستے پر چلنے میں کوئی تنگی محسوس ہو، سینہ گھٹے، کوئی پریشانی ہے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، اللہ کی تسبیح کرو، حمد بیان کرو، سجدہ کرو، عبادت کثرت سے کرو اور کرتے ہی چلے جاؤ جب تک زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے پر ساری زندگی رہیں، آخری دم تک رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، سننا اور یہ ہمارا بیٹھنا اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اس پر، اور اس کا اجر ہمیں دنیا، قبر، حشر میں جو ہے اور پل صراط پر جو ہے عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔